رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام روشنی کا سفر لے کر آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہمارا جو عنوان ہے وہ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سوانح حیات پر جاری و ساری ہے۔ آج اس کا آخری حصہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت ساری معلومات اس میں ملی ہوں گی اور آپ اس سے بڑا فائدہ حاصل کر سکیں گے، کیونکہ یہ خاص طور پر امہات المومنین کے حوالے سے پروگرام ہے اور یہ پروگرام صرف اور صرف ہماری خواتین، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ان کے لیے یہ ہم خاص طور پر یہ تیار کیا گیا ہے۔ اور اس کے پیچھے ہم نے بہت سارے، کیونکہ وسائل درکار ہوتے ہیں، اس پہ ایک محنت ہوتی ہے، ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، تب آپ کے سامنے یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ پروگرام کو پورا ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ کو وہ تمام معلومات مل سکیں جو آپ کی زندگی کے لیے بہتر ہے۔ تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، آپ نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ کوئی آیت نازل ہوئی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ ہماری بہنیں، مائیں، بیٹیاں اس آیت کو سمجھیں کہ جب امہات المومنین کے اوپر رب تعالیٰ نے یہ ان کو بتایا کہ آپ ایسے اعمال کریں جس سے آپ اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکیں، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ذرا آپ بتائیں کہ وہ کیا معاملہ تھا۔ جی، وہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 66 ہے، 66۔ جب یہ ساری بات چیت کی اور صحابی نے سوال کیا امہات المومنین کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ان عورتوں کے بارے میں کہ تم سب عورتیں نبی کے خلاف ہو جاؤ تو تم کچھ نہیں کر سکتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ تحریم کی آیتیں نازل کر دی۔ جی بالکل، آپ نے درست فرمایا۔ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی روح سے آپ نے سمجھانے کی کوشش کی، اور یہ ہم تمام ہماری بہنوں کے لیے بھی یہ بڑا اس سے سبق حاصل کریں کہ دیکھیے یہی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ کرتی ہیں، اور اسی سے ہی آپ رائے جو سیدھی راہ ہے اس کو اختیار کر سکتی ہیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ سیدہ کے پاس تو کافی جائیداد تھی، مطلب ان کو والدین کی طرف سے، میکے کی طرف سے اچھی خاصی جائیداد ملی تھی، تو انہوں نے اپنے بھائی کو جائیداد جو ہے نا وہ سونپی، اور کیا وصیت کی اور اس کی وجہ کیا تھی؟ جی، ان کو اپنے والدین کی طرف سے اچھی خاصی جائیداد ملی تھی، اور ان کا یہ وتیرہ تھا کہ ان کے پاس جو بھی پیسہ، جو بھی جائیداد ہوتی وہ سب تقسیم کر دیتی اور صدقہ کر دیتی تھی۔ اور خاص طور پر جب ان کا موت کا وقت قریب آیا، ظاہر ہے ان لوگوں کو تو یہ اللہ کے جو پیارے بندے ہوتے ہیں ان کو تو پہلے سے علم ہو جاتا ہے، تو انہوں نے اپنے بڑے بھائی، یعنی اپنے 2 بھائی تھے نا ان کے، عبداللہ، ان کو بڑے بھائی کو بلایا۔ اچھا، ان کے جو دونوں بھائی تھے نا یہ بھی مفتی تھے، یہ بھی عالم تھے، یہ بھی فقیہ تھے اور خطبے دیتے تھے، کیونکہ میں نے بتایا نا یہ پورا گھرانہ ہی عالم فاضل پڑھا لکھا گھرانہ تھا یہ۔ تو ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ جو میرے حصے کی جو جائیداد ہے وہ ساری صدقہ کر دو اور تقسیم کر دو، اور باقی جو جائیداد اسی جائیداد کے حصے میں جو میرا حصہ ہے وہ، اچھا ابھی اس کو ہم یہاں روکتے ہیں، پاز کرتے ہیں، ہم یہ بتاتے ہیں کہ ٹوٹل 11 امہات المومنین تھی، ٹھیک ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ ہے، جو ان کا ایریا ہے، اس میں حضرت عائشہ، جتنی بھی امہات المومنین ہیں سب کا حصہ تھا۔ اس میں حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے گھر کا بھی ایک حصہ ہے، اور اس میں حضرت حفصہ کا وہ جائیداد جو ان کے والدین کی طرف سے ان کو ملی تھی، وہ بھی حصہ انہوں نے اس روضہ رسول کی زمین میں شامل کر دیا، وقف کر دیا، صدقہ کر، باقی تو صدقہ کر دیا اور باقی اس میں وقف کر دیا۔ اور اب جو روضہ رسول بنا ہوا ہے وہ ٹوٹل 11 امہات المومنین کی زمینوں کا حصہ ہے، جس میں اور زیادہ تر حصہ اس میں حضرت حفصہ کا ہے۔ اچھا، اس میں یہ جو حجرہ جہاں پہ مدفن ہے، جہاں پہ روضہ رسول ہے، یہ حجرہ تھا
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا؟ یہ دیکھیں آپ کو بتاؤں، شروع میں یہ سب سے پہلے یہ جو حجرہ تھا وہ جو ہماری خاتون تھیں حضرت خدیجہ الکبریٰ، یہ ان کے استعمال میں رہا، کیونکہ بیاہ کر وہ اسی حجرے میں آئی تھی نا. تو اس کے بعد جب ان کی فوتگی ہو گئی تو اس کے بعد جو نمبر 2 والی حضرت سودا، 2 نمبر تو نکاح کے ساتھ حضرت عائشہ کا بنتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی حضرت عائشہ کی، اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی بھی ہو گئی تھی، اور وہ بھی پھر حضرت سودا کے استعمال میں آ گیا. اسی طرح مختلف امہات المومنین مختلف اس میں رہیں، لیکن اس حجرے کے علاوہ آپ یہ دیکھیں یہ جو مسجد نبوی ہے وہ تو ماشاءاللہ ایکسٹینڈ ہو گئی ہے نا. اس کے بعد وہ حجرہ اور تمام 11 امہات المومنین کے گھر، حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کا جو گھر تھا اس کا ایک کمرہ، وہ سب کو ملا کر اب روضہ رسول میں ضم کر دیا گیا ہے. تو وہ یعنی اب ان سب کے گھروں کے پراپرٹیوں کے حصے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار میں روضہ اقدس میں شامل ہیں. جی آپ نے بڑے اچھے انداز سے بتایا کہ انہوں نے مطلب صدقہ کرتی تھیں اور اب انہوں نے اپنی جائیداد جو ہے نا وہ صدقے میں کر دی اور اپنے بھائی کو وصیت کر دی کہ آپ اس سے تقسیم کر دیں، غربا اور مساکین میں تقسیم کر دیں. اچھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت کیا تھی جب سیدہ کا وصال ہوا؟ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 63 سال تھی، اور حضرت حفصہ کی عمر بھی 63 سال تھی. اچھا اس میں ایک پوائنٹ میں اور بھی ایڈ کر دوں، مجھے ابھی ذہن میں آیا کہ ان کے جو والد تھے نا حضرت حفصہ کے، کیونکہ حضرت حفصہ شاعرہ بھی تھی اور بڑے برجستہ کلام بولتی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ عرب کی یہ ٹرینڈ رہا ہے، شروع سے چلتا ہے کوئی شاعرانہ ایون کہ خوشی کا موقع ہو تو بھی شاعری، غمی کا موقع ہو تو بھی شاعری. جب ان کے والد فوت ہوئے حضرت حفصہ کے، تو انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنے غم کا اظہار کرتے ہوئے شاعری کی. تو یہ شاعرہ بہت زبردست تھی، تو یہ پوائنٹ اس میں میں نے ایڈ کیا. اچھا ان کا جو ہے جنازہ ملک بن اروان نے، ٹوٹل ٹینیور ان کا کیا تھا، ان کی مطلب نکاح جب شادی ہوئی اور جو ٹائم ڈیوریشن ہے کوئی ان کا کوئی آپ کے ذہن میں ہو؟ یعنی حضور کی مطلب جب لائف میں آئی، ان کی زندگی میں آئی، شریک حیات ہوئی، تو وصال تک کا کیا ٹینیور تھا، کتنی عمر گزاری انہوں نے؟ کتنی عمر دیکھیں 21 سال میں تو آپ کو پتہ نہیں بیوہ ہوئی تھی. جی 3 ان کے نکاح ہوئے تھے، اور پھر جن سے آخری نکاح ہوا تھا وہ بدری صحابہ خنیس تھے. اور 21 سال میں جب نکاح ہوا تو آپ اسے کیلکولیٹ کر لیں 63 سال تک کتنی، لگ بھگ 20-22 سال. ہاں یہ ٹائم انہوں نے گزارا. زیادہ ہوگا. ہاں جی 21 سال کی عمر میں ان کا نکاح ہوا تھا اور 63 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھا 21 سال میں ان کا نکاح. تو یہ جو بیچ میں ان کا ایک ٹائم پیریڈ گزرا تھا کہ جب ان کے جو خنیس رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، تو اس میں تو کافی ٹائم نہیں لگ گیا تھا جب وہ پریشان تھے؟ تو دیکھیں جب وہ خنیس جنگ بدر میں شہید ہوئے ہیں نا، تو جب یہ بیوہ ہوئی ہیں تو اس وقت ان کی عمر 21 سال تھی. اور جیسے ہی ان کی عدت ختم ہوئی ہے، عدت کے دوران ہی ان کے جو والد تھے ان کے لیے انہوں نے ان کا رشتہ تلاش کرنا شروع، اپنے دوستوں کے پاس چلے گئے، اور جیسے ہی ان کی عدت ختم ہوئی ان کا نکاح ہو گیا. صحیح. تو یہ پھر ان جو 63 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، انہوں نے وفات پائی. تو ان کی جو جنت البقیع میں ان کو مدفن، جی ہاں جنت البقیع میں وہ مدفن ہے، اور ملک بن مروان نے ان کا جنازہ پڑھایا تھا، اور حضرت ابو ہریرہ بھی ان کے جنازے میں شامل تھے. اچھا ان کے جو 2 بھائی تھے نا، ان کے جو بیٹے ہیں، ان کے دونوں بھائیوں نے ان کو قبر میں اتارا، اور ان کے بھتیجوں نے، یعنی ان کے جو بڑے بھائی ہیں عبداللہ، ان کے بیٹوں نے، بھتیجوں نے، بھائیوں نے ان کو قبر میں اتارا اور جنت بقیع میں یہ جو ہے مدفن ہے. اچھا یہ تمام امہات المومنین جو ابھی تک ہم پڑھ رہے ہیں، آج حضرت حفصہ کے بارے میں ہم نے پڑھا، تو ہمارا یہاں پر امہات المومنین کے بارے میں تذکرہ کرنا، ان کی خوبیاں بتانا، ان کی کردار کے بارے میں روشن آگاہی آپ کو دینا، تو اس سے
ہمارا کیا مقصد ہے؟ ہمارا مقصد ہے کہ اس بات چیت سے، اس انفارمیشن سے ہماری تمام امت مسلمہ کی کوئی ایک خاتون بھی ان کی زندگی کے نمونے پر عمل کر لیں تو ہماری یہ کاوش جو ہے وہ پوری ہو جائے گی، بے شک اور ہمارے لیے بھی آخرت کا سبب بن جائے گا، اور ان خواتین کے لیے جو کہ ان کے اسوہ حسنہ پر، ان کے کردار پر، ان کے تقوی پر، ان کے ایمان پر، ان کی سیرت پر عمل کریں گی تو اپنی زندگی کو بھی جنت بنا لیں گی، اور آخرت تو انشاءاللہ العظیم جنت بنائی ہی گی۔ تو ہماری آپ سب خواتین سے گزارش ہے کہ یہ جو ہم پروگرام صرف آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، اس میں صرف رضائے الہی شامل ہے۔ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ تو یہ خواتین، یہ روشنی کا جو سفر ہے امہات المومنین کے بارے میں، یہ ضرور دیکھیں، اس کو سمجھیں اور ان کو اپنے لیے عملی نمونہ بنائیں۔ اور ہم سب کے لیے دعا گو ہیں کہ تمام امت مسلمہ کی جو خواتین ہیں وہ امہات المومنین کے نقش قدم پر چلیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت مدبرانہ انداز آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں سمجھایا، ہمارے سامعین ناظرین کو بھی سمجھایا۔ ناظرین دیکھیے، ہم نے یہ جو کوشش آپ کے سامنے رکھی ہے یہ اتنی آسان بھی نہیں ہے، اور اس کے پیچھے پوری معلومات کو اکٹھا کرنا اور پھر اس کے اوپر ڈسکشن کرنا اور پھر ہم آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں لے کے آتے ہیں۔ تو اس کا بیسک مقصد صرف یہی ہے کہ آپ کے لیے، ہمارے لیے مشعل راہ بن سکیں، ہم ان معلومات سے اپنی زندگیوں میں بدلاؤ لا سکیں۔ دیکھیے، ہمارے پاس اور بھی آپشن تھے، اگر ہم نے یوٹیوب چینل کے اوپر ہی بہت سارے پروگرام کرنے ہوتے یا کچھ کرنا ہوتا تو دنیا آپ کو پتہ ہے کس ٹرینڈ کی طرف چل رہی ہے، لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم نے ایک دیا جلا دیا ہے، اور اس کو روشن تو رب نے کرنا ہے، اور آپ نے بھی اپنے حصے کا دیا جلانا ہے۔ پروگرام کو ضرور دیکھا کریں اور پورا دیکھا کریں تاکہ آپ اپنی زندگیوں میں بدلاؤ لا سکیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلے کسی نئے عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوگے انشاءاللہ۔ تب تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں، جاتے جاتے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔